وہ رب سے بھی گیا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں کو اس قدر کھلاتے، آپ کے بارے میں لکھا ہے، آپ کے حوال کے بارے میں، سخاوت کے بارے میں، لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑتے۔ یہ آپ کی سخاوت کی دلیل تھی۔ یہ حق ہے، حقیقت ہے، اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ بندے کو سخاوت اتنی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بھی کھلانے کے لیے بندے کو پیسہ نہ ملے، لیکن اگر بیوی بچے بھی سخاوت کے شہنشاہ ہوں، اگر بیوی بچوں کی بھی تربیت ایسی ہو کہ یار ہماری خیر ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جس وقت تک اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جس کو تم چاہتے ہو، جو پسندیدہ ہے، جس کی تمہیں چاہت ہے، رب پھر تمہیں اجر کے بڑے بڑے دروازے اور بڑے بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ تو اہل خانہ کی کنڈیشن بھی یہ تھی اور آپ کی حالت بھی یہ تھی، اتنی سخاوت کرتے، اتنی سخاوت کرتے، نہ اپنے لیے کھانے کا خیال کرتے، نہ اپنے اہلی بیت کے لیے کھانے کا کوئی خیال کرتے۔ یہ سخاوت کا آپ کا ادب تھا، انداز تھا۔ اور عبداللہ بن ابو یافور بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ انسان کی بنیاد چند خصلتوں پر رکھی ہوئی ہے، جن پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن کبھی انسان میں دو چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، خصلت اور ہر برائی، ہر گناہ وہ انسان کر سکتا ہے، دو چیزیں وہ جس میں ذرہ بھی انسانیت ہو وہ کبھی وہ کر نہیں سکتا۔ فرمایا ایک تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ جس نے جو بات کہہ دی اس بات کو دل میں رکھے گا۔ امانت کی بھی خیانت ہوتی ہے، وعدے کی بھی خیانت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میری یہ بات کسی سے نہیں کرنی، آپ نے کر دی تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ کسی کا عیب دیکھا، اس عیب کو بیان کر دیا، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ فرمایا بندہ ہر قسم کا عیب بھی ہو سکتا ہے، پر دو باتیں اس میں نہیں ہو سکتی، ایک تو جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا خیانت نہیں کرے گا۔ حضرت امام اصمعی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا نماز متقی اور پرہیزگار کی قربانی، حج کمزور اور ناتوان کا جہاد، اور روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ بے عمل نیکی کی دعوت دینے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح ہے۔ بغیر کمان کے تیر چلائے گا تو کیا تیر جائے گا اور کیا تیر لگے گا؟ کہا جو لوگوں کو تو نصیحت کرے لیکن خود عمل نہ کرے وہ اس طرح ہے جس طرح بغیر کمان کے تیر کو چلا دیا گیا ہے۔ اور فرمایا صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ کرو، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ دیکھیں کتنا پیارا مشورہ آپ نے دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دو، رزق تمہارا بڑھ جائے گا۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھا گیا جی مال کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ ہر وقت ڈاکے چوری ہلاک ہونے کا اندیشہ بندے کو رہتا۔ فرمایا جو بندہ زکوٰۃ دیتا رہتا مال کبھی اس کا ضائع نہیں ہوگا، کبھی اس کے پیسے گریں گے نہیں، کبھی اس کا مال چوری نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو، تنگ دست کبھی نہیں ہوگے۔ معاشی، آپ نے ملک کے بھی معاشیات کے اوپر بھی بحث کی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی معاشی حالات درست ہونے چاہیے، آپ نے بڑا پیارا مشورہ دیا، کہا کہ بندہ میانہ روی کرے۔ آج لوگوں کا یہ نظام ہے کہ پیسہ آ جاتا ہے پھر دیکھتے نہیں کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا۔ تو فرمایا میانہ روی اختیار کرو، کبھی تم لوگ تنگ دست نہیں ہوگے۔ فرمایا تدبیر نصف معیشت ہے، ہر معاملے میں تدبیر کرنا، سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا۔ کہا کہ جب ہر معاملے میں غور و فکر کرو گے تو کبھی معاشی مالی کمزوری نہیں ہوگی۔ کوئی بھی زندگی کا کام کرنا پہلے سوچو پھر اس کام کی طرف بڑھو۔ ہمیں جو بندہ سبز باز دکھاتا ہے کہ یار فلاں کاروبار میں اتنا نفع ہے، ہم سوچتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، استخارہ بھی نہیں کرتے، اس کام کی تو دور پڑتے ہیں کہ یار اس میں تو بڑی بچت ہے، بعد میں پھر وہ لاکھوں کا جب نقصان ہوتا ہے پھر جا کے آنکھیں کھلتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تدبیر جو ہے وہ نصف معیشت ہے، پہلے سوچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عیال کا کم ہونا ایک قسم کی مالداری ہے۔ جو بندہ اپنے اخراجات کم کر لیتا ہے وہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اخراجات کو بڑھا لیتے ہیں، اضافے ہم کر دیتے ہیں۔ فرمایا اپنے اخراجات کے اوپر غور کرو، اخراجات تمہارے اضافی تو نہیں، اخراجات اگر اضافی ہیں تو ان کو کم کرو۔ آپ نے فرمایا والدین کو غم دینے والا والدین کا نقصان کرنے والا ہے، نافرمان کرنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارنے والا اجر کو ضائع کر دینے والا ہے۔ حقیقت میں
احسان وہ ہے جو کسی صاحب دین سے کیا جائے، اللہ پاک صبر مصیبت کے مطابق اور رزق مشقت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ جتنی زیادہ مشقت کرو گے رب رزق میں برکت بھی اتنی ڈالتا جائے گا۔ فرمایا فضول خرچ کرنے والا اللہ پاک اس بندے کو نعمت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق کے ایک شاگرد نے یہ بات بیان کی کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے انہیں نصیحت کر رہے تھے، اور چند باتیں میں نے یاد کی۔ امام موسیٰ کاظم نصیحت کر رہے ہیں امام جعفر صادق کو، یہ بڑی ہی باکمال باتیں ہیں، اور آپ نے جو نصیحتیں کی ان میں سے چند نصیحتیں اس شاگرد کو یاد رہیں تو اس نے بیان کیا، کہا کہ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں امام جعفر صادق کو، اے بیٹا میری نصیحت قبول کر لو اور میری باتوں کو یاد رکھنا، اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی، موت بھی قابل رشک ہوگی۔ یہ ہیڈنگ ہے، یہ نصیحت ہے آپ کی کہ میری باتوں کا فائدہ ہی ہوگا، زندگی بھی سنہری گزرے گی اور آخرت بھی قابل رشک ہوگی۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پہ راضی ہو جائے، وہ بندہ مالدار ہے جو رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ رب نے تھوڑا دیا ہے، بندہ کہ جی میں راضی ہوں، فرمایا وہ بندہ مالدار ہے۔ اور فرمایا جو دوسرے کے مال پہ نظر رکھے وہ فقر کی حالت نہیں مرتا ہے، وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو رب کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، رب نے جتنا دے دیا ہے اتنے پہ راضی رہو۔ اور فرمایا تقسیم الہی پہ راضی نہ رہنے والا گویا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو رہا، کیونکہ رب نے جو دیا ہے وہ رب کا فیصلہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں مجھے کم ملا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا، تو فرمایا یہ رب کے فیصلے کو جھٹلا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بڑی پتے کی بات ہے، آج ہر بندہ دوسرے کے عیب ٹٹولتا ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یار میری چھوٹی سی غلطی بھی کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن امام جعفر صادق کا امام موسیٰ کاظم یہ نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دوسرے کو عیبوں کو ہرگز نہ چھیڑنا، دوسرے کے عیب چھیڑو گے ان کو ٹٹولو گے تو اپنے عیب کبھی محفوظ نہیں کر پاؤ گے، اپنے عیب بھی خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ فرمایا بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے رشتہ داروں میں بغاوت پھیلا دینا، دوستوں میں بغاوت پیدا کر دینا۔ فرمایا جس بغاوت کرنے والے کی تلوار کو جس طرح استعمال کرتے ہو اس تلوار سے تمہاری اپنی گردن ختم ہو جائے گی، تعلق تمہارا ٹوٹے گا، رشتے ان کے جڑے رہیں گے۔ جن کو تم آپس میں الگ الگ کرنا چاہتے ہو وہ جڑے رہیں گے، عزت تمہاری کم ہو جائے گی، شان ان کی وہاں پہ قائم رہے گی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی تلوار سے خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی گڑھے میں جا گرتا ہے۔ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات کر دی، بے وقوفوں کے پاس بیٹھنا جو علم کی بات نہیں کرتے، دین کی بات نہیں کرتے، وہ بندہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا دنیا میں بھی عزت پا جاتا ہے، اور برائی کے مقام پر جانے والا ہمیشہ تہمت ہی کھاتا ہے۔ جو بندہ برائی نہ بھی کرتا ہو لیکن برائی کے مقام پر جاتا ہو، فرمایا وہ بندہ ہمیشہ لوگوں سے تہمتیں ہی لیتا رہتا ہے، وہ بھی بروں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے بیٹا لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، اور فضول باتوں سے بچنا ورنہ ان کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اے بیٹا حق بات ہی کہنا، خواہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن پاک پڑھتے رہنا، سلام کو عام کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو، جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، ہر بندے کو سلام کرنا، ہر بندے سے سلام لینا۔ فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرنا، قطع تعلقی کرنے والے سے رشتہ جوڑنا۔ اب یہ امام کا قول ہے، دو اماموں کا قول شامل ہو گیا، امام موسیٰ کاظم کا بھی اور امام جعفر صادق کا بھی۔ ہم کہتے نہیں
ہمارے ساتھ جو رشتہ جوڑے گا ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے، جو ہمارے ساتھ رشتہ توڑے گا ہم اس سے رشتہ توڑیں گے۔ ایمان کا قول یہ ہے کہ جو رشتہ توڑے تم نے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے۔ فرمایا جو تم سے بات نہ کرے تم بات کرنے میں پہل کرو، اور فرمایا جو تم سے مانگے کبھی نہ نہیں کرنی اسے عطا کر دو۔ چغل خوری سے بچنا یہ دلوں میں بغض پیدا کر دیتی ہے۔ لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہونا یہ چیز خود کو مذمت اور تہمت کا ہدف بنانے کے مقابل ہے۔ اے بیٹا اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے معدن کو لازم جانو، اور فرمایا کہ بے شک بلائی کا معدن موجود ہے، اور معدن کی کوئی اصل جڑ ہوتی ہے اور اصل کی شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں کے ساتھ پھل ہوتا ہے، اور پھل اپنے اصول کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، اور جڑ اسی وقت مضبوط رہتی ہے جب زمین اچھی ہو۔ بڑا اہم آپ نے یہ اصول دے دیا۔ آپ کہتے ہیں جی ہر اچھائی کی معدن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی معدنیات جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ ہر چیز کی اصل جڑ روٹ کو آپ نے فرما دیا، کیونکہ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، وہ جڑ ہمیشہ اپنی اصل کے ساتھ ہی خوبصورت ہوتی ہے، اور پھر اس پہ شاخیں لگتی ہیں، شاخوں پہ پھل لگتے ہیں۔ اور پھر ایک بنیادی نقطہ عرض کیا، اگر زمین اچھی ہو تو جڑ اچھی ہوگی، زمین اچھی نہیں ہے تو پھر وہ پودا کبھی پرورش نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا بندہ جتنا بھی اچھا ہو اس کی مجلس اچھی ہونی چاہیے، خود بندہ اچھا ہو اس کی معدن بری ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے جہاں وہ رہتا ہے وہ بندہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگی کی داستانیں آپ کے سامنے ہیں، لوگوں سے پوچھیں کہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، عزم بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں تھی، لیکن میں فلاں مجلس میں دوستوں کے ساتھ گیا تو شراب پینی پڑی، مجھے سگریٹ کی عادت نہیں تھی، دوستوں کی وجہ سے میں نے یہ پینا شروع کر دی، فلاں کام میں نے دوستوں کی وجہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا بندہ اچھا ہو، بندہ بیج کی طرح اعلیٰ ہو، زمین اچھی نہ ہو تو وہ بیج بھی کام کا نہیں رہتا۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اسی گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں اچھا ہوں، وہ دیکھیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اٹھنا بیٹھنا بروں کے ساتھ ہے تو یہ بھی برا ہو کے رہے گا۔ اگر یہ بندہ دیکھے کہ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے تو پھر جس طرح بیج محفوظ ہے اپنی معدن کے ساتھ، اس طرح یہ بندہ بھی محفوظ رہے گا۔ اور امام کا ایک قول وہ اول پہ تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے محفوظ رکھا کہ ہم اس کو بعد میں سنتے ہیں۔ وہ پہلا قول آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دین اور دنیا کے معاملات حل کر دیے۔ آپ سے یہ پوچھا گیا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق سے عرض کی میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے سفیان میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، صرف 3 باتیں کرتا ہوں، ان کو یاد رکھ لو۔ اور واقعی وہ 3 باتیں دین دنیا کی بھلائی کے لیے کافی ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ وہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پہ ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر کرو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ آگے دلیل بھی دے دی، ایک بات بتا دی، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ فرمایا رب نے تمہیں کوئی نعمت دی ہو، تم چاہو سدا یہ میرے پاس رہے، یہ ختم نہ ہو۔ اللہ پاک نے جو آپ کو بینک بیلنس دیا ہے وہ ضائع نہ ہو، جو عزت دی ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ چاہتے ہیں جو بزنس دیا ہے وہ ضائع نہ ہو، اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ ضائع نہ ہو۔ فرمایا رب نے جو نعمت دی ہے تم یہ چاہو وہ نعمت سدا پاس رہے تو رب کا شکر ادا کرتے رہو، وہ نعمت سدا تمہارے پاس رہے گی۔ آگے قرآن سے وہ دلیل بھی پیش کر دی، کہا رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو تمہاری نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ اور پھر دوسری نعمت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو، رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر رزق سے مراد آپ نے دولت نہیں لی، آپ نے ہر قسم کا رزق لیا ہے۔ اگر آپ رزق کی تفصیل میں جائیں، اولاد کا ملنا بھی رزق ہے، دولت کا آنا بھی رزق ہے، پھر کثرت عزت کا آنا بھی رزق ہے، اچھے کاروبار کا مل جانا بھی رزق ہے، ہر نعمت کا ملنا قرآن اس کو رزق سے تعبیر کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم ہر رب سے نعمت چاہتے ہو، مال و دولت میں تاخیر ہے، یہ چاہتے ہو کہ مال و دولت بڑے اضافہ ہو جائے، اولاد نہیں مل رہی،
تم چاہتے ہو کہ اولاد ملے، کاروبار نہیں مل رہا، تم چاہتے ہو کہ کاروبار ملے، ان سارے مسائل کا حل امام نے بتا دیا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پھر آگے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھ دی، کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک تمہارا رب بڑا بخشنے والا غفار ہے، اور تم پر اللہ پاک موسلا دار بارش کی طرح رزق برسا دے گا، اور اللہ پاک دنیا میں بھی باغ عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں باغوں کی نہریں بھی عطا کرے گا۔ کب؟ جب تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ یہ دوسرا نسخہ تھا۔ اور تیسرا نسخہ اپنے ارشاد فرمایا، سفیان اگر کسی بادشاہ کی طرف سے، کسی وڈیرے کی طرف سے، کسی افسر کی طرف سے تمہیں غم اور تکلیف کا اندیشہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کرو، بڑے سے بڑا جانور بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ یہ امام کے چند اقوال تھے، اگر ہم ابحاث میں جائیں تو لمبی ہوتی جائے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ صرف اس بات سے آپ دنیاوی علوم میں دیکھ سکتے ہیں، دینی علوم میں تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں، اور پھر حدیث کے بڑے بڑے محدثین جو ائمہ صحابہ، امام بخاری مسلم کے بھی دادا پردادا استاد تھے، وہ سارے کے سارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اور پھر جب ہم دنیاوی علوم کی بات کرتے ہیں، جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، زمانہ جس کو فادر آف کیمسٹری کہتا ہے، اگر آج بھی یورپ میں چلے جائیں تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے بینر لکھے ہوئے ہیں، اور جابر بن حیان کو کہتے ہیں کہ یہ فادر آف کیمسٹری ہے، اس نے کیمسٹری کے علم کو ایجاد کیا تھا۔ 4000 کتابیں لکھی جابر بن حیان نے، اور وہ کون تھا؟ امام جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے علم پڑھنے والا تھا، کسی اور سے نہیں پڑھا، امام جعفر صادق سے پڑھا ہے۔ اور پھر امام باقر وہ پڑھا رہے تھے، امام کی عمر 12 سال کی ہے، سائنس کے علوم پہ نگاہ دیکھے کتنی ہے، ارسطو کا دور 1000 سال پہلے کا ہے، امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق امام باقر اپنے باپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، عمر ہے 12 سال کی، اور بات کرتے کرتے امام باقر نے یہ بات کر دی، کہا کہ ارسطو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا عناصر اربع سے بنی ہے، 4 عناصر سے بنی ہے، ہوا، پانی، مٹی، روشنی یا آگ سے بنی ہے، یہ 4 عناصر بیان کیے۔ 12 سال کی عمر میں شہزادہ بولتا ہے، کہتا ہے عناصر کتنا، کہا کہ ارسطو بھی کتنا ان پڑھ اور جاہل تھا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ان 4 عناصروں کی ماہیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہر عناصر اپنے اندر ایک لمبا سیلاب اور سمندر رکھتا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل بیان کی، اور بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے کہا کہ وہ جو مسلمانوں کا ایک شخص تھا 12 سال کی عمر میں، کیا گیا تھا کہ ہوا، پانی، مٹی، روشنی کے اندر بھی بڑے بڑے سیلاب ہیں، ان کے مادے کی حقیقت بھی الگ الگ ہے، اور 4 عناصر نہیں ہیں، ان کی تفصیل ہزاروں میں ہے۔ تو آج کے سائنسدانوں نے بھی امام جعفر صادق کے قول کی تصدیق کی۔ 12 سال کی عمر ہے امام جعفر صادق کی، اور ارسطو دنیا کا سب سے مانا ایک سائنسدان گنا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فزکس کے اندر بھی بہت سارے اصولوں کو آپ نے بیان کیا، مادے کی حقیقت آپ نے بیان کی، اور ایٹم بم کی ابتدا امام جعفر صادق کے اقوال سے ملتی ہے، اور روشنی کی رفتار یہ بڑے عرصے تک یہ سائنسدان اس میں بھاگتے رہے، اور پھر کہیں جا کے کسی نے کہا جی روشنی کی اتنی رفتار ہے، اتنی رفتار ہے۔ امام جعفر صادق نے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی تجربہ گاہ کے، امام جعفر صادق نے روشنی کی رفتار کے اوپر بحث کی تھی۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو بڑے بڑے کیمیاء دان، جس کو ہم اس کا نام جابر بن حیان آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ جس نے 4000 کتابیں لکھی، یہ بندہ بھی امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد تھے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ